إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر اللہ کثیرا. حاضرین مجلس، احباب گرامی، سامعین و سامعات، اللہ رب العزت کی ہی ساری عزتیں ہیں، مقام ہیں، مرتبے ہیں، اور رب جس کو چاہے مقام دے دے، مرتبہ دے دے. اللہ کے فیصلے کو مانا جائے گا، چیلنج نہیں کیا جائے گا. واللہ یحکم لا معقب لحکمہ. دنیا میں کوئی بھی بڑا فیصلہ کرتا ہے تو اس کے اوپر تعقیب آتی ہے، حاشیہ نشینی آتی ہے، نکتہ چینی آتی ہے. تیرے میرے مالک اور اللہ الہ معبود وحدہ لا شریک کی اتھارٹی یہ ہے کہ جو فیصلہ کر دے وہ مبنی بر عدل، مبنی بر انصاف اور حکمت پہ مبنی ہوتا ہے. بسا اوقات میری سوچ کی اپروچ وہاں تک نہیں جاتی جو اللہ کی حکمتوں کے تقاضے ہوتے ہیں. اللہ تعالی نے اس زمین پر بھیجے گئے انسانوں کو جس امتحان اور جس آزمائش سے گزارا ہے، ان میں سے سب سے بڑی چیز حقوق اور فرائض کی ہے. بندے کو پتہ ہونا چاہیے کہ میرے ذمہ فرائض کیا ہے، میں نے کس کس کے حقوق ادا کرنے ہیں. حق والے کو حق بتانا نہ پڑے اور میں اپنے فرض سیکھ کے سمجھ کے ان کو نبھاؤں تو حق خود بخود ادا ہو جاتے ہیں. سب سے پہلا حق اللہ کا ہے کہ اس کے ساتھ توحید کا، بندگی کا، وحدانیت کا، کبریائی کا تعلق رکھا جائے. اور یہ رحمان اور انسان کا رشتہ جناب آدم علیہ السلام سے لے کے آخری انسان تلک ہے. اگر پوری بشریت کے باپ جناب آدم بھی اللہ کے ایک حکم اور فیصلے کی حکم عدولی کر بیٹھے تو میرا رب سزا اتنی دیتا ہے کہ دی ہوئی جنت لے لیتا ہے. اور اس زمین پہ اپنے عمل سے ثابت کرنے کے لیے کہ میں نے اگلے جہان کو جنت بنانا ہے یا جہنم بنانا ہے، آیا ہوا انسان پوری زندگی رب کی نافرمانیوں میں گزارے اور پھر ساتھ میں یہ بھی امید رکھے کہ نہیں میں جنتی ہوں، تو تھوڑا نظر ثانی کرنی چاہیے اپنی زندگی پہ. اور شاعر نے جو بات کہی عربی میں، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ بھولے، اتنا بھولا نہ بن، اتنا معصوم نہ بن، اتنا انجان نہ بن
کہ ہزاروں گناہ کر کے پھر جنت کی امید رکھتا ہے؟ تو نے رب کا رویہ دیکھا نہیں کہ ایک غلطی پہ اس نے آدم اور حوا کو جنت سے نکال دیا تھا؟ لہذا ڈر پیدا کر، خوف پیدا کر، اور بندگی میں رہ کے وہ حسن پیدا کر کہ تیرا رب تیری زندگی کی ادھر آخری سانس ہو اور نکل رہی ہو اور آواز آئے، یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے اطمینان والی جان، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، تیرا ٹائم پورا ہو گیا ہے اور تو نے اپنے ٹائم پیریڈ میں، دیے ہوئے ٹینیور میں، تو نے اپنے رب کو راضی بھی کیا ہے اور تیرا رب تیرے اوپر راضی بھی ہے۔ فادخلی فی عبادی، آ میرے بندوں کے ساتھ مل، وہ بندے فادخلی جنتی جن کو میں نے جنتیں دینی ہیں، اللہم اجعلنا منہم، اللہ ہمیں ان میں سے کر دے۔ بھائیو، گزشتہ ملاقات میں ہم نے اللہ کے سب سے بڑے حق میں یہ حق رکھا تھا کہ رب جو فیصلہ کر دے، جسے بڑا بنا دے، اسے بڑا مانا جائے گا۔ اللہ نے اہل زمین کے لیے ہر دور میں جس نبی کو بھیجا، اس نبی کی اتھارٹی یہ تھی کہ وہ قوم کو کہے کہ فاتقوا اللہ واطیعون، اللہ کا ڈر پیدا کر کے لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ کھڑا نہیں کرنا، اللہ سے آپ نے ڈرنا ہے، حکم ماننا ہے، اور کوئی بھی حکم جو ماننا ہے میری سنت اور طریقے کی پیروی کرتے ہوئے ماننا ہے۔ بھائیو، اس کا مطلب سمجھیے، توحید فرضوں میں سے سب سے بڑا فرض ہے، لا الہ الا اللہ۔ اس کے بغیر جتنی مرضی نیکیاں کر لو، بیت اللہ کی خدمتیں کر لو، صفائیاں کر لو، بلڈنگیں بنا دو، اگر لا الہ الا اللہ کی داخلے کی ایڈمیشن کی بیس نہیں ہے، توحید نہیں ہے، تو پھر حاجیوں کو پلائے ہوئے ستو اور کھلائی ہوئی سریدیں، پیش کی گئی صحبتیں بھی کسی کام کی نہیں ہیں، منہ پہ مار دی جائیں گے۔ اور اگر آپ اجنبی ہیں، پردیسی ہیں، غلام ہیں، توحید کی امانت آپ کے سینے میں ہے اور پوری دیانتداری سے ہے، تو رب بلال ہوتے ہوئے بھی آپ کو رب ذوالجلال عزتوں سے نواز دے گا۔ توحید سب سے بڑا فرض، پہلا فرض، ایمان کا بھی پہلا رکن اور اسلام کا بھی پہلا رکن۔ لیکن توحید اپنانی کون سی ہے، کیسے ہے؟ محمد الرسول اللہ، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، میرٹ اور معیار محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم والی توحید ہے۔ یہ فرض ہے، اس فرض کو ادا کیسے کرنا ہے؟ جیسے محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا کیا۔ نماز فرض ہے، مگر ادا کیسے کریں گے؟ جیسے محبوب نے ادا کی۔ روزہ فرض ہے، رکھا کیسے جائے گا، چھوڑا کیسے جائے گا؟ محمد الرسول اللہ، علیکم بسنتی، میری سنت، اور میری سنت لے کے جو خلفائے راشدین نے جس انداز میں اور میرے اصحاب نے اسے اپنایا ہے، ویسے اپنایا جائے گا۔ تو میرے بھائیوں، پہلے آج اس نقطے پہ آئیں کہ آپ جو فرض ادا کرتے ہیں، ایک فرض بھلا کے بیٹھے ہیں، اور بابا جی نے شکوہ کیا تھا کہ فرض بھلائی بیٹھے ہو تو نفلہ نیتی جاندے ہو۔ آج ہم خیر کے، ویلفیئر کے، نیکی کے، بھلائی کے بڑے کام کرتے ہیں۔ دنیا میں ان کی ویلیو ہے، قدر بنے گی اگر آپ کسی جگہ روزانہ دیگ کھانے کی بھیج دیتے ہیں، ساتھ میں نان بھیج دیتے ہیں، نان کے اوپر بھی، روٹی کے اوپر بھی دال دے دیں گے تو آپ کا نام بنے گا۔ باعزت طریقے سے بٹھا کے کھلا دیں گے تب بھی دنیا جانے گی۔ یہ نوافل ہیں۔ ان سے پہلے ایک فرض ہے کہ یہ پتا کرو کہ دینا کس کے نام پہ ہے، کھلانا کس کے نام پہ ہے،
اور وہ توحید ہے. دیا ہوا جس کا ہے اس کے دیے ہوئے میں سے خرچ کرنا. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. سادہ دے دے, اللہ کے نام پہ دے دے, فی سبیل اللہ دے دے. اللہ تیری اس دیگ کے بدلے میں اس ایمان کی وجہ سے ممکن ہے کروڑوں اربوں خربوں دیگوں کا ثواب ڈال دے. اگر یہ فرض ہے غریب کو کھانا کھلانا, مگر اس میں اپنی مرضی شامل کر کے, بدعات کو لا کے, خرافات کو لا کے, رسوم و رواج کو لا کے, مثلا کھانے کی دیگ میں اگر دکھاوا شامل ہو گیا تو یہ دیگ منہ پہ مار دی جائے گی. آپ نے مسجد بنائی ہے, بڑا اچھا کام ہے, جنت میں گھر بنایا ہے, لیکن اگر مقصود ریا ہے تو سارے ائمہ نے لکھا ہے کہ یہ مسجد اس کے کسی کام کی نہیں. اللہ کو نمود پسند نہیں. قرآن پڑھنا بڑا عظیم کام ہے, مگر دکھاوے کے لیے پڑھا تو جہنم کا ابتدا اسی کا رہی ہے قرآن سے. جہاد جان ہتھیلی پہ رکھ کے دینا آسان نہیں ہے, شہادت بڑا رتبہ ہے, لیکن اگر پیمبر والا اخلاص نہیں آیا, انما الاعمال بالنیات, نیت میں خلوص نہیں آیا, تو جہنم کا افتتاح جن بد نصیبوں سے کیا جائے گا ان میں سے ایک مجاہد بھی ہوگا, شہید بھی ہوگا. سخاوت بڑا عظیم کام ہے, حکم ہے زکوٰۃ دینا, آرڈر ہے. وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ, عشر دینا, نصف عشر دینا. وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ, یہ سب اپنی جگہ بجا آرڈر ہیں اللہ کے. لیکن اگر اس میں صرف دکھاوا آ گیا, تیرے پیغمبر نے کسی بھی حکم میں دکھاوا پیش نہیں کیا, نمود کے لیے نہیں, نمائش کے لیے نہیں. اور اس قدر حکم دیا, سنت یہ ہے کہ تیرا دایاں ہاتھ دے تو تیرے بائیں کو بھی علم نہ ہو کہ دائیں سے دیا کیا ہے اور کتنا دیا ہے. اگر یہ فرائض کو نبھانے کا سنت طریقہ آپ نے محبوب سے سیکھا ہے تو مبارک ہو, ایک رکعت بھی قدر پائے گی. سنت کے مطابق پڑھا ہوا کلمہ بھی عزت پائے گا. لا الہ الا اللہ کی اکیلی پرچی اخلاص نیت سے تیری زبان سے نکلا ہوا, کل قیامت میں سارے گناہ ایک پلڑے میں, اور یہ اخلاص کے ساتھ مخلص ہو کے الا للہ الدین الخالص بولا ہوا کلمہ حق, کلمہ توحید, تیرا رب اس کا وزن بڑھا دے گا اور تیری برائیوں کے اعمال اور ان کا وزن ہلکا کر دے گا. لیکن اگر کلمہ پڑھ کے بھی کلمے میں ریا ہے, دکھاوا ہے, وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ, یاد رہے دنیا میں بہت زیادہ بلکہ اکثر لوگ ایمان اللہ کے ساتھ لاتے ہیں لیکن وہ کفر میں اور شرک میں مبتلا ہوتے ہیں. توحید فرض اول, مگر توحید کو لینا کیسے ہے, اپنانا کیسے ہے, نبھانا کیسے ہے, یہ سنت طریقہ مصطفیٰ سے سیکھا جائے گا صلی اللہ علیہ وسلم. ایک شخص آیا اور کہنے لگا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, میں نے منت مانی ہے, میں نے منت مانی ہے. منت کیا تھی؟ کہ میں اللہ کے گھر جا رہا ہوں, حج کروں گا یا عمرہ کروں گا, نظر مانی ہے, پیدل جاؤں گا سواری کے بغیر. کہا سواری نہیں ہے تو کہا پھر اپنی منت سے رجوع کر. حالانکہ آپ کے ساتھ جب آپ حج پہ گئے ہیں سوار بھی تھے, پیدل بھی تھے, لیکن جب ایک سہولت ہے تیرے پاس, ایک بندہ بر صغیر سے چلتا ہے عمرہ کے لیے, حج کے لیے, پیدل جا رہا ہے, سائیکل پہ جا رہا ہے, بائک پہ جا رہا ہے, گاڑی پہ جا رہا ہے, جا, تجھے کس نے روکا ہے؟ لیکن ساری دنیا کی نمود نمائش, آج یہاں ہے, آج وہاں ہے, آج یہ ہو رہا ہے, اور یہ سٹیٹس, یہ سارا کچھ, یہ تیرے رب کو پسند نہیں ہے. حج کر, نیکی کر, بڑا عظیم فریضہ ہے, مگر تیرے پیمبر کی سنت سواری ہے تو سواری پہ سوار ہو, سواری ہے تو سواری پہ سوار ہو. میں عرفات میں تھا تو میرے ایک شیخ تھے, استاذ تھے, ڈاکٹر, تو وہ اپنی نا گاڑی کی چھت پہ بیٹھے ہوئے ہیں. ظاہر ہے ہم کچھ سیکھنے گئے تھے, پڑھنے گئے تھے, تو میں نے ان سے ایک عرض کی ادباً کہ شیخ آپ کے پاس گاڑی کے اندر بھی تو جگہ ایسی چل رہا ہے,
اللہ نے وافر سب کچھ دیا ہوا ہے، گاڑی سٹارٹ کر کے اسی کے اندر بیٹھ کے کیوں نہیں عبادت کرتا؟ کہتے یار میرے محبوب کے پاس جو سواری تھی نا، آپ اس کے سائے میں بھی بیٹھ سکتے تھے، اونٹنی کا اپنا سایہ ہوتا ہے، اور مغرب تک آپ کو پتا ہے سائے لمبے ہو سکتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ میرے محبوب کی سنت یہ تھی کہ آپ اپنی سواری پہ چڑھے ہیں، بیٹھے ہیں، مجھے اچھا لگا ہے کہ میں اپنی سواری کے اوپر چڑھ کے اپنے رب سے مناجات کروں، کیونکہ یہ مانگنے کا ٹائم ہے۔ ان کا ایک اپنا انداز۔ تو میرے بھائی، رب نے دین میں جو پیغمبر نے نرمی دی ہے، جو آسانی دی ہے، جو آسائش دی ہے، پیغمبر سے بڑھ کے آپ نہیں کچھ کر سکتے۔ کرو ادا۔ تیرے میرے محبوب نے رات کو تہجد پڑھی کہ نہیں پڑھی؟ ہر رات پڑھی ہے، سوائے مزدلفہ کے۔ اب کوئی مزدلفہ میں جا کے تہجد کی نیت کر لے تو ساری رات فارغ ہے، پڑھ لے۔ لیکن جب بات سنت کی آئے گی تو رات کو سونا، والمبیت والنوم، یہاں رات مزدلفہ میں مغرب اور عشاء پڑھ کے سونا ہی تیرے نبی کی سنت ہے۔ تہجد پڑھنے والے نے آج رات تہجد نہیں پڑھی، تو افضل کیا ہے؟ علیکم بسنتی، من رغب عن سنتی۔ جس پوائنٹ پہ میں نے جو دے دیا ہے، نبھا بھلے فرض رہا ہوں، دے بھلے قرض رہا ہوں، لیکن میرے دینے کا ڈھنگ بھی دیکھ۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسے کرا۔ تہجد کی ایک اور مثال ہے، مسجد نبوی کے اندر آپ کو ایک رسی ملی، مسجد نبوی ہے، کھجور کے تنے اوپر شتیر ڈالے گئے ہیں، تنوں کے پلر بنائے گئے ہیں، ستون ہے، اوپر جو ہے کھجور کی شاخیں ڈلی ہوئی ہیں، تو ایک رسی بندھی ہوئی ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا یہ کیا ہے؟ کہا آپ کی ایک اہلیہ رات کو آ کے عبادت کرتی ہیں، ماں جی ہیں مومنوں کی، اور وہ جب تھک جاتی ہیں نا تو رسی پکڑ لیتی ہیں، رسی کے سہارے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا رسی کھول دو۔ تہجد پڑھنی، قیام کرنا، رات کو جاگنا بہت اچھا، اللہ کا حکم، لیکن جسے حکم دیا ہے اس نے کبھی بھی رسی باندھ کے اپنے آپ کو مجبور نہیں کیا۔ کہا عبادت تب تک کرو جب تک فریش ہو، ایزی کھڑے ہو سکتے ہو۔ اپنے آپ کو مجبور کر کے، جھٹکے دے دے کے، گرا گرا کے، تو وہ عبادت کا مزہ ہی کیا ہے جس میں آپ کو ذہن حاضر نہیں، دل و دماغ حاضر نہیں۔ آئیے، یہ تو تھی نا سنت، رسی کھلوائی۔ آج کتنے لوگ ہیں جو ایک پاؤں پہ کھڑے ہو کے چلہ کاٹتے ہیں؟ یہ سٹائل ہے جی چلے کا۔ کون ہے جی؟ پیر و مرشد ہیں جی، تصویر بنی ہوئی ہے، اور قوم کہتی ہے جی بلے بلے 40 سال ایک پاؤں پہ کھڑے ہو کے جناب نے پانی میں عبادت کی ہے۔ یہ کسی ہندو کی تو ادا ہو سکتی ہے، میرے مصطفیٰ کی ادا نہیں ہے۔ آپ سے صرف 45 کلومیٹر کے فاصلے پہ سمندر کا ساحل ہے، مکہ سے جا سکتے تھے۔ مدینہ سے بدر، اور بدر سے تھوڑا آگے رابغ، ساحل سمندر ہے، ریڈ سی آپ جا سکتے تھے۔ پانیوں میں کھڑے ہو کے سمندر کے کناروں میں کسی جزیرے میں، یا آپ کے بالکل قریب احد پہاڑ ہے، پہاڑ پہ چڑھ کر کے آپ کسی جگہ جیسے مکے میں جا کے غار میں گئے، لیکن جب پہلی وحی آئی ہے اس کے بعد آپ غار میں نہیں گئے، کیونکہ حکم مل گیا تھا اب پڑھنا ہے اور پڑھانا ہے، آبادی میں رہنا ہے، لوگوں میں رہ کے سنت طریقہ عبادت کا، بندگی کا، زہد کا، کیا ہے تصوف کا، کہ محمد الرسول اللہ کو میرٹ بنا کے کر۔ آئیے ایک اور مثال، میں دوستوں کو عرفات میں دیکھ رہا ہوں، سورج غروب ہونے میں، میں اس وقت بلندی پہ ہوں، دیکھ رہا ہوں کہ سورج کی ٹکی آدھی رہ گئی ہے، اور عرفات کی حدود کھولی جا رہی ہیں، جنہوں نے جانا ہے چاہے نکلے۔ کچھ لوگ وہاں آوازیں دے رہے ہیں، او بھائی جایا جنا، ٹھہر جو ٹھہر جو، پاکستانی ہیں، میرے ہم زبان ہیں، ہم لسان ہیں، ہم وطن ہیں، ہم علاقہ ہیں،
حالت احرام میں ہے، اور میرے محبوب لوگوں کو کبھی بھی فرض نماز اول وقت سے لیٹ نہیں کرنے دی سوائے عشاء کے، اسے لیٹ کر کے پڑھنا افضل۔ یہاں کیا کہا؟ کوئی بھی بندہ عرفات میں سورج غروب ہونے کے بعد نہیں رکے گا، چلو کوچ کریں، نکلیں۔ یہاں سارے ماننے والے بڑے بڑے پابند صوم و صلات کھڑے تھے، ایک بھی صحابی سامنے سے اعتراض نہیں کرتے، محبوب یہ تو مغرب کا ٹائم ہے، آپ کیوں جا رہے ہیں؟ یہاں تو اذان ہونی چاہیے۔ ظہر اثر آپ نے اکٹھی پڑھی ہے، کوئی نہیں کہہ رہا کہ محبوب آئے ہی عبادت کرنے کے لیے ہیں، ظہر کے ٹائم میں ظہر پڑھتے ہیں، عصر کے ٹائم میں عصر پڑھ لیں گے۔ مگر وہ تیرے میرے جتنے زیادہ سمجھدار نہیں تھے، ہم تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ سمجھدار ہیں، حاشیہ نشینی بھی نہیں، نکتہ چینی بھی نہیں۔ جو آپ کر رہے ہیں، تعلموا منی مناسککم، حج فرض ہے لیکن کرنا کیسے ہے، سنت میری لینی ہے۔ یہ لوگ روانہ ہو گئے، سارے مزدلفہ پہنچے۔ مزدلفہ پہنچ کے جو ہی آپ پہنچے، وضو ہوئے، اذان مغرب بلند ہوئی، اذان مغرب۔ پتہ یہ چلا کسی بھی نماز کا وقت کے بعد اذان دینا ثابت ہے۔ عشاء کی اذان بہاولپور میں عبداللہ بہاولپوری رحمہ اللہ پروفیسر صاحب کی مسجد میں سب سے آخر میں لیٹ ہوتی، دنیا باتیں کرتی، لیکن لوگ بھول گئے کہ تیرے نبی کی سنت کیا ہے۔ سنت کو جگانے والا، زندہ کرنے والا، بیان کرنے والا آج اجنبی لگتا ہے، برا لگتا ہے۔ بدعات کے رسیہ اتنے ہو گئے، سنت سے نفرت اتنی ہو گئی کہ بدعتیں سنت لگنے لگی، خرافات جو ہیں وہ سٹائل، ثقافت، تہذیب، تمدن اور دین لگنے لگا، اور جو دین تھا وہ دین دشمنی بن گئی۔ کہاں پڑھی مغرب اور عشاء محبوب نے؟ مزدلفہ میں۔ جاؤ دنیا کی ساری لائبریریوں کی جتنی بھی دینی بکس ہیں یہی لکھا ہے، مگر وہاں کچھ پڑھے لکھے لوگ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ پڑھ گئے ہیں، معاذ اللہ۔ میں کبھی کہتا ہوں نظر ثانی کرو، میرے نبی کے فیصلے اور فتوے کے خلاف جب مولانا آپ فتویٰ دیتے ہیں، آپ بہت عظیم ہیں، آپ کی ڈگریاں بڑی، آپ کے پاس اسناد با کمال، آپ کے اساتذہ شیوخ مشائخ، آپ کا فہم، آپ کی بصیرت بہت زبردست، میں مانتا ہوں، قد کاٹ آپ کا بہت بڑا ہے، آپ کا شملہ ترہ، آپ کی پگڑی دستار فضیلت، آپ کا وقار عظیم، لیکن میرے محبوب کے قدم سے آگے قدم رکھ کے تو اللہ تو کہتے ہیں لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، کیسے بڑھ رہا ہے تو آگے؟ آوازیں دے رہے ہوتے ہو بھائی نہیں جانا نہیں ہے، ٹھہرو، مغرب پڑھ کے جانا، عشاء وہاں پڑھ لینا، مغرب کا ٹائم ہو گیا ہے، نماز قضا نہیں کرتے، نماز لیٹ نہیں کرتے۔ تو 1000 مرتبہ بھی زمزم سے نہا کے آ کے یہاں بول کے مغرب یہاں پڑھنی ہے، میرے پیغمبر کی سنت فیصلہ برحق ہے، مجھے مغرب وہیں پڑھنی ہے، بھلے رات کے 12 بجے کیوں نہیں پہنچوں۔ کیوں؟ سنت ہے میرے نبی کی، میں نے فرض ادا کرنا ہے۔ کرنا کیسے ہے ادا؟ محمد الرسول اللہ، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ وما آتاکم الرسول فخذوہ، پیغمبر نے جو فرض جس طریقے سے نبھانے کا ڈھنگ دیا ہے، مجھے وہ ڈھنگ لینا ہے۔ یہاں ایک مثال لیں، دنیا بہت گالیاں دیتی ہے اس بندے کو۔ اسپین کا ایک وزیر گزرا ہے، اندلس میں ایک نام تھا، طبیعت کے اندر تھوڑی سختی تھی، اور یاد رہے جتنا بندہ سنت کا پابند ہوگا اس کے مزاج میں تھوڑی سختی آئے گی۔ شہد کی مکھی شہد بناتی ہے مگر ڈنگ کیوں مارتی ہے؟ کڑوی کیوں ہوتی ہے؟ غسیلی کیوں ہوتی ہے؟ بفر کیوں جاتی ہے؟ کیونکہ سنت کی حفاظت میں بسا اوقات بندے کو تھوڑا ٹائٹ۔ جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزاج میں کیوں سختی تھی؟ جب بھی کسی کو دیکھا سنت کے خلاف جا رہے ہیں، تھوڑا سینہ آگے نکالا ہے تو عمر کا درہ یہاں لگتا تھا، سینہ وہیں رکھ جہاں پہ ہے، سب سیدھی کر، مل، سنت ہے تیرے نبی کی۔ 3 مرتبہ سلام لینے کے بعد بندہ چلا گیا ہے، واپس بلایا، کہا واپس کیوں چلے گئے تھے؟ کہا میرے محبوب نے کہا کہ 3 مرتبہ اجازت لو، اگر کوئی نہیں تو واپس چلے جاؤ، تمہارے لیے بہتر ہے، کہا اس کی دلیل لے کے آ۔
جو بات کری ہے محبوب کے ذمے لگائیے، دلیل لا، یہ ہے حق، یہ ہے دلیل، یہ ہے پروف۔ مرضی کے دین، مرضی کی باتیں، وہ نہیں جی عشاء مغرب یہی پڑھ کے جاؤ، نہیں میرے بھائی، وہیں پڑھی جائے گی جہاں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی ہے، ویسے پڑھی جائے گی جیسے آپ نے پڑھی ہے۔ اذان مغرب بلند ہوئی اور اس کے بعد آپ نے اقامت کہلوائی، کتنی رکعتیں پڑھی؟ 3۔ کتنی پڑھی؟ نہ پہلے 2 نفل پڑھے ہیں، نہ بعد میں 2 سنتیں پڑھی ہیں۔ دوبارہ اذان نہیں کہنے دی، کہا اقامت کہو دوبارہ، حالانکہ عشاء کی نماز تھی۔ دوبارہ اقامت کہی گئی اور میرے محبوب نے رکعتیں پڑھائی ہیں 2، سلام پھیرا ہے، ذکر اذکار میرے محبوب نے آرام کرا ہے۔ ساری دنیا کی تہجدیں قربان کر کے رکھ دوں اس مزدلفہ میں میرے محبوب کے محو آرام ہونے پہ، کیونکہ سنت طریقہ میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ تو پوچھتا یہ ہوں، کیا قسم اٹھائی ہے کہ محبوب نے جو کیا ہے میں نے مخالفت ہی کرنی ہے؟ کیا میں نے حلف لے لیا ہے کہ جو پیغمبر کہیں گے میں نے نہیں کرنا، جو کرنے کا کہہ رہے ہیں میں نے اس سے روکنا ہے؟ اور مثال لیں، 8 تاریخ کو میرے اور آپ کے محبوب نے ذی الحجہ کو، اسے یوم الترویہ کہتے ہیں، آپ نے ظہر اور عصر 8 تاریخ کی 2 نمازیں، مغرب کے ساتھ ڈیٹ چینج ہوتی ہے، مینا میں پڑھی ہیں ظہر اور عصر۔ میرے بڑے سارے دوست کہہ رہے ہوتے ہیں جی چنگی گل ہے کہ ظہر مکے چ پڑھ کے جاؤ، 1.25 لاکھ دا ثواب تے لو نا، لاکھ دا۔ وہ میرے بھائی کیوں؟ وہ یار بس اچھا ہے نا، مکے میں بیت اللہ میں ہے تو بیت اللہ میں افضل ہے مینا میں۔ جاؤ اس صحابی کا پتہ کر کے جن کو محبوب نے کہا تھا کہ چلو لشکر کو لے اور روانہ ہو جا، سارا لشکر صبح صبح نکل گیا اور یہ صحابی رکے رہے کیونکہ ان کی گاڑی سب سے تیز تھی، سواری بہت تیز تھی، بڑی فاسٹ ماشاءاللہ۔ انہوں نے کتنا اچھا سوچا، کہنے لگے یار جہاد پہ جا رہا ہوں، پتہ نہیں لوٹنا ہے کہ نہیں لوٹنا، آخری میرا سفر ہے، کہیں بالکل زیارت سے ماروں۔ تو جمعے کا دن ہے، کیوں نہ محبوب کے پیچھے جمعہ پڑھ کے دعا مانگ کے زیارت کر کے ایڑ ماروں گا، دوسرے ابھی راستے میں ہوں گے میں پکڑ لوں گا۔ جب آپ نے جمعہ شروع کیا تو دیکھا صحابی سامنے بیٹھے ہوئے ہیں جن کو کمانڈر بنا کے بھیجا تھا۔ کہا میں نے تو بھیجا نہیں تھا، ساری تمنا اور مدعا پیش کر دیا، کہا محبوب یہ چاہت تھی، یہ تمنا تھی، یہ آرزو تھی۔ اللہ کی قسم ہم جیسا کوئی ہوتا تو کہندا ویکھو آ جے مرید ایداں دیاں پیر مرید ہوندے جے، اس کی محبت چیک کرو، نعرے لگ جاتے، بلے بلے ہو جاتی۔ میرے محبوب کی آنکھیں سرخ ہو گئیں، کہا سن، ساری زندگی بھی میرے پیچھے جمعے پڑھ، جو صبح میرے کہنے پہ روانہ ہو گئے تھے ان کے اجر کو تو نہیں پہنچ سکتا۔ حضرات لکھا ہے کہیں ماتھے پہ مسلک، کتنی محبت تھی جناب عبداللہ ابن ابی رواحہ میں، کتنی تڑپ تھی۔ جب فوجی محاذ پہ جاتے ہیں نا، کبھی ان کی کیف پوچھا کریں کہ اپنے بچے اور بچی کی ایک تصویر اور ماں سے ایک بات ہو جائے۔ حضرات آسان نہیں ہے موت کے منہ میں جانا، لکھا ہوتا ہے گاڑیوں کے پیچھے، نہ جانے کس گلی میں زندگی کی شام ہو جائے۔ اس سے پہلے ایک جملہ لکھا ہوتا ہے، وہ آپ کے ذہن میں آ گیا ہوگا، ماں میرے سر پہ دست شفقت رکھ دے، کوئی کہتا ہے ماں میرے لیے دعا کر دے، کوئی کہتا ہے باپ مجھے ایک مرتبہ گلے لگا لے۔ اور دنیا آج کل کیا کہتی ہے کہ جاؤ تو سب کو مل کے جاؤ، پتہ نہیں شام کو لوٹنا ہے کہ نہیں، حالات ایسے ہیں۔ اور وہ کیا ہے، جہاد پہ شہادت کے لیے عزم مصمم ہے، صحابی ہے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا چنا ہوا کمانڈر ہے، بائی نیم آرڈر لگا ہے۔ مسجد نبوی میں 10,000 نماز یا 50 کی دنیا روایت بیان کرتی ہے، صحیح نہیں، صحیح 1,000 والی ہے۔ یار 1,000 نماز آسانی سے پڑھی جاتی ہے، 1,000 جمعے کا ثواب، 1,000 خطبے کا ثواب، محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت
آخری تمنا اور چاہت. لیکن پیغمبر نے کیا کہا؟ جو چلے گئے میرے کہنے پہ تو ان کے درجے کو نہیں پہنچ سکتا. تو رک مینا میں رک، تو رک مکے میں رک، تو گھوم طواف کر، تو اپنی سٹائل میں نیکیاں بیان کر، نوافل پڑھ، لیکن جو کوچ کر کے مینا پہنچ کے جا کر کے ظہر پڑھتے ہیں نا، ان کے درجے کو نہیں پہنچ سکتا. اور میرے محبوب نے آج یہاں ظہر کتنی پڑھی ہے؟ جو عبادت میں سب سے زیادہ محنتی تھے، اتنا قیام کرتے، اتنا کرتے، اتنا کرتے، اتنا کرتے کہ قدم سوج گئے، ورم پڑ گئے. کھڑے ہوتے ہوئے ورم، صحابہ رو پڑے. عرض کی محبوب اتنی عبادت کیوں؟ آپ کا تو گناہ کوئی نہیں. جواب کیا تھا؟ فلا اکون عبدا شکورا، رب نے اتنے اعزازات سے نوازا ہے تو میں بندگی میں حسن پیدا کر کے شکر گزاری کا حق ادا نہ کروں؟ وہی آگے یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا. نظر ثانی کیجئے، ساری ساری رات نہیں. اور جوان ابن عباس کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خالہ کے گھر گیا کہ محبوب کی نماز دیکھوں رات کی کیسی ہے. ایک رکعت میں میرے محبوب نے سورہ بقرہ بھی پڑھ ڈالی، سورہ نساء بھی پڑھ ڈالی، آل عمران بھی پڑھ ڈالی. ایک رکعت. سر جی عمر اس وقت 60 کے لگ بھگ تھی. 50 اور 60 کے درمیان تھی. ہجرت کر کے جب آئے ہیں تو 53 سال تو عمر تبھی تھی. کھڑے ہیں، قیام کر رہے ہیں. وہی پیغمبر آج کیا کر رہے ہیں؟ مینا میں ظہر کی صرف 2 رکعتیں پڑھ رہے ہیں، 2. اور میرے مولانا کہتے ہیں نہیں جی 4 ہی پڑھنی ہے نا، پھر نال 12 سنتا بھی پڑھنی ہے نا. اسے کام ہی آئے ہیں، ویلے ہی ہیں، اور کرنا کی ہے؟ تیرے محبوب تیرا کیا خیال ہے تجارت کرنے آئے تھے کہ 2 رکعت پڑھ کے باقی کوئی تجارت کر لیں؟ اے لوگو سنت نبیکم علیکم بسنتی. تجھے شریعت اسلامیہ میں ہزاروں مثالیں دے کے دیدار کرواؤں، کبھی مل تو صحیح. تیرے محبوب سے بڑھ کے دین کی چاہت رکھنے والا کون ہو سکتا ہے؟ جو 3 لوگ آئے تھے نا، جناب علی المرتضیٰ، جناب 2 صحابی اور ہیں، نام اس وقت ذہن سے، ایک جناب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک بڑے عظیم صحابی ہیں. یہ تینوں کا گروہ اکٹھا ہو کے محبوب کے گھر گیا تھا. پتہ کریں آپ راتوں کو کیا کرتے ہیں؟ دن تو سامنے ہے، رات جب خبر ملی تو تینوں بول اٹھے، تینوں بول اٹھے. اور کمال تڑپ سے بولے، جذبہ دیکھ، صداقت دیکھ، حسن نیت دیکھ. ایک کہنے لگے آج کے بعد ساری زندگی بس رات کے عام میں گزرے گی، آرام ختم، سو لیا جو سونا تھا. دوسرے کہنے لگے دن کو ہمیشہ روزہ، کھا لیا جو کھانا تھا. اور تیسرے بولے شادی وادی بھول جائیں، اب جتنا ٹائم بیوی بچوں کو دینا ہے وہی میں دین کو دوں گا، زندگی وقف. میرے محبوب نے تو آ کے تعریفیں کرنی تھی نا. اج جو تمہوں کو لائف ٹائم اپنا زندگی وقف کر کے جی میں تہاڈا خلیفہ مجاز ہاں، تہاڈے نال ہاں، میں جھولا بھی چکوں تو جتیاں بھی چکوں، ایسا کوئی مل جائے تو اور کیا چاہیے. آپ نے فوری ممبر لگوایا، آنکھیں سرخ ہو گئیں، چہرہ لال ہو گیا، اور آپ نے کہا ما بال اقوام یقولون کذا و کذا، میں آج تم میں زندہ ان لوگوں کا حشر کیا ہوگا، انجام کیا ہوگا جو میرے ہوتے ہوئے سنت سے ہٹ کے باتیں بنا رہے ہیں. کہا کیا تھا؟ ایک نے تو یہی کہا تھا نا، آپ لائف ٹائم نماز، لائف ٹائم روزہ، لائف ٹائم دین کو وقف. تو بڑا عظیم کام تھا. مگر محبوب نے کیا؟ سنو، انی اتقاکم للہ و اخشاکم لہ، میں تم میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈر رکھتا ہوں، تم سب سے زیادہ متقی ہوں، تم سب سے زیادہ پرہیزگار ہوں. مجھے عبادت کی تڑپ اور تمنا ہے. میں راتوں کو قیام بھی کرتا ہوں، آرام بھی کرتا ہوں، دنوں کو روزے رکھتا بھی ہوں، چھوڑتا بھی ہوں. یہ میرے سامنے سارے حجرے اور گھر ہیں. میں بیوی بچوں کے حقوق بھی ادا کرتا ہوں. میں سوسائٹی میں رہ کے دین کو اور دنیا دونوں کو ٹائم دیتا ہوں. یہ میری سنت ہے. فمن راغب عن سنتی فلیس منی. روزہ فرض، نماز فرض، دین دار ہونا فرض، لیکن اس فرض کو میری سنت سے ہٹ کے نبھاؤ گے تو فارغ ہو، میرے نہیں ہو. پھر سنت اور امتی دونوں کے رجسٹر سے نام سٹک آف کر کے فارغ کر کے جاؤ جدھر جانا ہے، میرے نہیں ہو. کیسا لگا؟ ظہر کتنی پڑھی؟ 2. پھر عصر کو عصر کے ٹائم میں پڑھا 2.
मगरब 9 तारीख शुरू हो गई, मिनाही में पढ़ी 3 रखतें, ईशा पढ़ी 2 रखतें। क्या ख्याल है? अगले दिन की फजर भी वहीं पढ़ी, 2 सुन्नतें भी पढ़ी, साथ में 2 फर्ज भी पढ़े। यह है तेरे नबी की सुन्नत, किस चीज को? फर्ज नमाज को अदा करने का तरीका। हाजर में है तो पूरी पढ़ी है, फर्ज हैं तो मस्जिद में पढ़े हैं, सुन्नतें कहां पढ़नी है? वो सर जी इत्थे ही पढ़ लो, घर जाके फिर की कहा, ला तजअलू बुयूतकुम कुबूरा, अपने घरों को कब्रें मत बनाओ। घरों में जाके पढ़ोगे, बीवी देखेगी, बच्चे देखेंगे, आल देखेगी, औलाद देखेगी, आफात देखेंगे, दोते पोते देखेंगे, नवासे नवासियां देखेंगे, ये आपके रिश्तेदार, बच्चे भतीजे भांजियां देखेंगे, आपके नौकर चाकर देखेंगे, आपके मतहत अमला देखेगा कि मेरा बॉस जो है फर्ज मस्जिद में पढ़ता है, नवाफिल घर में पढ़ता है। तो घर के अंदर एक सलात रूम, सलात हाल, नमाज हाल भी बनाओ। टीवी लॉन्च तो बना रखा है, कोई नमाज लॉन्च भी बनाया? कहा घरों को कब्रिस्तान ना बनाना, यहां सारे मसीते आगे पढ़नी है ना, घर में नहीं जी। वो जी इतने तस्वीर लगी है, तो भाई तस्वीर उतार, नमाज क्यों छोड़ता है? बड़े सारे लोगों के साथ बात होती है, कह देंगे उस्ताद जी कसम उठा के पूछ लो, दाढ़ी रखण नूं दिल भी करता है, कई दफा फैसला भी कर लिया, पर की करिए फिर झूठ झूठ बोलिया जाता ना, फिर बंदा दाढ़ी रख के झूठ बोलता चंगा तो नहीं लगता। इससे गिरी हुई सोच मैंने जिंदगी में कोई नहीं देखी कि बुराई की वजह से अच्छाई को छोड़ रहा हूं, बुराई की वजह से अच्छाई छोड़ रहा हूं, गुनाह की वजह से सुन्नत तरक कर रहा हूं। और आपको पता होना चाहिए दाढ़ी फर्ज है, सुन्नत नहीं है। रखने का स्टाइल सुन्नत है, दाढ़ी रखना फर्ज है। क्यों? सारे फुकहा का बिल इत्तेफाक फैसला है, अल अम्रु लिल वजूब। अगर करीना सारिफा, कोई दलील, कोई प्रूफ फर्ज से ना निकाले तो अल्लाह और उसके रसूल का हर आर्डर फर्ज है, वाजिब है। और आपने कितनी दफा कहा, कितने आर्डर दिए? मेरे ख्याल में किसी भी और चीज के इतने स्टाइल में आर्डर नहीं कि ये कहा गया हो उत्रकुल लिहा। सारे मसाले की बिल इत्तेफाक बात कर रहा हूं, ये तो इख्तिलाफी मसला नहीं है, सब ने नकल करा है। उत्रकू वाफू, दरख्त जो छांगण लगो तो कोई आन के कहे यार जान दे, रहन दे, फलदार दरख्त इनू क्यों वड्डू है। सर्दियों में आपने देखा है ना, मोहल्लों के अंदर जितने भी दरख्त सायादार हैं काटे जा रहे हैं कि चलें ये धूप भी मिल जाए और थोड़ा सा बाद में निकर के खिल के भी आ जाए। लेकिन दरख्त हो, फल लगा हुआ हो और आप काटें, तेरे नबी ने इजाजत नहीं दी, इसके अंदर फल ही ऐसा है। कहा उत्रकुल लिहा, दूसरा आर्डर वाफुल लिहा, तीसरा अर्जुल लिहा, चौथा अरखुल लिहा, पांचवा वफिरुल लिहा, छठा कस्सरुल लिहा। इतने आर्डर दे के भी ये फर्ज नहीं हुआ, इतने आर्डर दे के भी ये फर्ज नहीं हुआ। आप एक दफा कहें जा बच्चों ले आ, फिर कहें गाड़ी ले जा ले आ, फिर आप कहें जल्दी कर ले आ, फिर आप कहें लेट कर, लेट नहीं करना जल्दी जा, फिर आप कहें चल चल शाबाश उठ, फिर कहें सब काम छोड़ पहले वो कर, और आप फिर भी कहें चल यार हरज की ये बच्चे रोज खड़ी देने अज रह जाएंगे तो की होया। सर जी आपकी ड्राइवरी नहीं रहेगी, नौकरी जाती रहेगी। जरा सोचें, उम्मती हैं, मन रागिबा अन सुन्नती फलैसा मिन्नी, जो मर्जी बनना चाहता है बने, मेरी सुन्नत से मुंह मोड़ के देख, मैं अपना उम्मती शुमार नहीं करूंगा। यह अथॉरिटी है सुन्नत की। इसके बाद आपने अगले दिन 9 तारीख की जोहर और असर कहां पढ़ी है पता करना जरा। नमाज तो फर्ज है, तेरे पैगंबर ने अरफात में दाखिल हुए बगैर खैमा लगवाया है वादी में नमरा में, वहां पढ़ी है जोर, अजान हुई है 1, इकामत हुई है, फिर पढ़ी है जोर 2 रकत, फिर इकामत हुई है, पढ़ी है असर 2 रकत। तेरे पैगंबर ने यहां खुतबा दिया है, वहां आवाजें दे के कहने दो भाई जोर अपने टाइम च पढ़िया जे तो पूरी पढ़िया जे, ये भाबियां दा मुल्क जे। दूसरे लफ्जों में तूने ये कह दिया कि तेरे नबी वहाबी थे। इस कदर सुन्नत से नफरत,
یہ جتنے ٹائٹل رکھے ہوئے نا نام سنی شیعہ وہابی دیوبندی، یہ صرف نفرت پھیلانے کے لیے ہے اور سنت سے دور کرنے کے لیے ہے، مگر نہ مومن کی جرت کیا تھی کہ محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم جہاں روک دے وہاں سے آگے پیچھے ہو جائے۔ جبل رمات ہے، احد پہ جاتے ہو کہ نہیں؟ کھجوروں کے ڈھیر لگے ہوتے ہیں وہاں، جو چھوٹا پہاڑ ہے جبل رمات ہے، آگے جو ہے وہ احد ہے۔ یہاں تیرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دستہ چڑھایا تیر انداز، یہاں سے وادی نظر آتی تھی جو پیچھے کھجوروں کی طرف سے آ رہی ہے، جو لیفٹ سائڈ سے اور رائٹ سائڈ سے اور بیک سائڈ سے، سامنے میدان ہے، تینوں جہتوں کو کور کرو۔ اس طرف احد ہے، یوں کھڑے ہیں کچھ لوگ اس طرف کہ اگر ادھر سے آتے ہیں تو کور، کچھ لوگوں کا چہرہ اس طرف ہے جو بیک سے وادی سے کوئی آئے تو روک دیے جائیں، کچھ اس سائڈ سے اگر مدینے کے اوپر سے گھوم کے کوئی آتا ہے تو کور کر لیا جائے۔ کور کیا، غزوہ جیت گئے، فتح ہو گئی، فتح ہو گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا تھا؟ رکو، جب تک میں نہ کہوں آپ نے نیچے نہیں آنا۔ یہاں جب جنگ جیت گئے، مشرکین بھاگ گئے، نبی کا آرڈر کیا تھا محبوب کا؟ جب تک میں نہ کہوں نیچے نہیں آنا، جگہ نہیں چھوڑنی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین آپس میں کہنے لگے، مشرک تو نہ سگے نا، آپا چلیے نا۔ کچھ کہنے لگے تمہارے نبی نے کہا تھا، محبوب نے کہا تھا، جب تک میں اجازت نہ دوں، میں نہ کہوں، میں نہ بلاؤں، نیچے نہیں آنا۔ کچھ جو تھے انہوں نے کہا، عقل استعمال کی، لفظ کے مقابلے میں، آرڈر کے مقابلے میں، کہنے لگے یار وہ تو ادوں کیا سی نا جدو لڑنا ہونا، جیت تا پا گئے ہیں، چلیے آپ بھی مال غنیمت کٹھا کریے۔ مشرک سارا چھوڑ کے بھاگ گئے ہیں، دشمن پسپا ہو گیا ہے۔ اتر آئے، اب بلندی پہ تھے، پوسٹ خالی نظر آئی، جناب خالد ابن ولید، کلمہ نہیں پڑھا، مسلمان نہیں تھے، کافروں کی طرف سے آئے تھے، پینترا بدلنا کر و فر کے بڑے امام اور ماہر تھے۔ انہوں نے فوری دستہ لیا، انہوں نے کہا آؤ۔ وہی پتہ چلا جب پیچھے سے اٹیک کیا اور 70 لاشیں اسی میدان میں دے دی۔ آپ کو پتا ہے کہ یہ فتح کے بعد شکست ہے، اور شکست کی وجہ کیا ہے؟ سارے مورخین نے، مفسرین نے لکھا ہے، محدثین نے لکھا ہے کہ یہ جیتی ہوئی جنگ رب نے ہروا کیوں دی تھی؟ سبق یہ دینا تھا کہ اپنے پیغمبر کے لفظ کو معمولی مت جاننا، اپنی عقل، اپنی دماغ، اپنی سوچ، اپنی فکر سنبھال کے رکھنا۔ آئیے ایک اور غزوہ ہے، یہ غزوہ خندق ہے۔ یہودیوں نے مخالفت کری ہے، باہر سے پوری ٹیمیں لگ گئی ہیں، احزاب سورہ اتری ہوئی ہے اور پوری جماعتیں اکٹھی ہو کے اٹیک کر رہی ہیں، مسلمان دفاع کر رہے ہیں۔ اندر سے جنہوں نے معاہدہ کیا ہوا تھا میثاق مدینہ کا، پہلے عہد میں مخالفت کی، پھر آج پھر مخالفت کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آرڈر دے دیا، کوئی بھی صحابی اپنے ہتھیار اور اوزار نہیں رکھے گا، جیسے مسلح ہو، جیسے لیس ہو، اٹھو چلو۔ لا یصلین احدکم العصر الا فی بنی قریظہ، کوئی بھی بندہ، ظہر پڑھی جا چکی ہے، کہا عصر آپ نے بنی قریظہ میں جا کے پڑھنی ہے۔ قباء کے قریب یہ رہائشی علاقہ تھا، بنی قریظہ یہودیوں کی ایک برادری تھی، قبیلہ تھا، عہد شکنی کی ہے۔ جب راستے میں پہنچے نا تو عصر کا ٹائم ہو گیا، عصر کا ٹائم ہو گیا۔ یہاں صحابہ کی دو سوچیں بن گئیں، کچھ کہنے لگے کہ نماز لیٹ نہیں کرنی، نماز لیٹ کیونکہ آپ نے ہمیشہ اول وقت میں پڑھی ہے، تو لہذا ٹائم ہو گیا ہے، پہلے نماز پڑھ لیں پھر آگے موو کریں گے۔ دوسرے صحابہ کہنے لگے نہیں، کہاں پڑھیں گے؟ آپ نے روکا ہے، آپ نے کہا رستے میں نماز نہ پڑھنا، عصر پڑھنی ہے تو بنی قریظہ میں جا کے پڑھنی ہے۔ لا یصلین احدکم العصر الا فی بنی قریظہ، بنی قریظہ میں چل کے پڑھنا۔ صحابہ کی دو رائے بنی، آپ کس کو ترجیح دیں گے؟ میں کس کو ترجیح دوں گا؟ میں کیوں دوں گا؟ یہاں اسپین کے وہ وزیر گزرے ہیں جن کا میں نے پیچھے تذکرہ کیا تھا، اور یہاں لانا چاہتا تھا بات، کھڑے ہو کے فیصلہ دیتے ہیں۔
کہتے ہیں اگر میں اس وقت زندہ ہوتا، میں اس وقت، پیغمبر کے لفظ ہیں اثر بنی قریظہ ہی میں پڑھنی ہے، کہیں اور نہیں. کہتے ہیں ابن حزم اگر 1 سال بعد بھی بنی قریظہ پہنچتا تو اثر وہیں جا کے پڑھتا. یہ ویلیو کس کی ہے؟ محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی. صحابہ سے تو اختلاف نہیں ہے، ان کی تو آپس میں رائے تھی. تو آدھے کہہ رہے تھے کہ وہیں جا کے پڑھیں، اور کچھ لوگوں نے وہیں پڑھی، کچھ نے راستے میں پڑھ لی. لیکن نص کس کے ساتھ ہے، دلیل کس کے ساتھ ہے، پروف کس کے ساتھ ہے، لفظ کس کے ساتھ ہے، کبھی پتہ کر. اگر یہ اہل الحدیث کے ساتھ نہیں ہوتے تو میں کھڑا نہیں ہوتا. اگر ان کے ساتھ ہیں تو پھر میں نے کبھی یہ نہیں دیکھا یہ کون ہے. دلیل جس کے ساتھ ہے ہمیں دلیل کو فالو کرنا ہے. اور دلیل کون ہے؟ محمد الرسول اللہ. میرے دوست، میدان عرفات میں دنیا جہان کے کپڑے اتار کے احرام باندھ کے لبیک اللہم لبیک کہنے کا فائدہ ہی کیا جب محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نہ مینا میں مانی نہ ظہر میں مانی. پوری پڑھے آ جائے. یہ بھابی تمہیں کہن گے تمہیں ثواب گھٹ ہوئے گا 2 رکعت، نہیں پوری پڑھنی جائے. وہ میرے بھائی محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تیری کیا رائے ہے؟ اثر آپ نے دین ادھورا کر دیا. مغرب 3، عشاء 2 رکعت، فجر سنتیں بھی پڑھی، اور ظہر اثر جس نبی نے یہاں اپنے اپنے وقت میں قصر کی ہے، عرفات میں جا کے ظہر اثر اکٹھی کیوں کر دی؟ یہاں یہ بیٹھ گیا، فقہ سامنے کھول لی، دماغ پہ زور ڈالنے لگا. یار ادھا نہیں ہویا نہیں ہونا. حضور نے پتہ کی کیتا ہونا ہے، آپ نے زور لیٹ کر دی ہوگی، زور لیٹ کر دی ہوگی. یہاں کہیں ٹائم ٹوم کی ہے نا لگی ہوئی گھڑی، یہاں کیا لکھا ہوا ہے اثر کا ٹائم؟ جی اثر آپ نے ظہر نہیں پڑھی 1 بجے بھی نہیں، 2 بجے بھی نہیں، 3 بجے بھی نہیں. چونکہ اثر کا ٹائم شروع ہو رہا ہے 3:15، آپ نے بظاہر یہ نماز ظہر پڑھی ہے 3 بجے شروع کری، 14 منٹ پہ زور ختم ہو کے 1 منٹ میں اقامت کہہ دی. 15واں منٹ جو تھا وہ اثر کا ٹائم تھا. لہذا اثر آپ نے جب پڑھی ظاہر دیکھنے میں اکٹھی تھی لیکن حقیقت میں اپنے اپنے ٹائم میں الگ تھی. اتنی سمجھ کسی سے ابھی نو اتنی گہری نہیں آئی جن تینوں آ گئی ہے. اتنا حساب و کتاب ہونا دا نہیں سی ٹائٹ جنہ تیرا ہے. کمال ہے. اور دنیا نے بلے بلے نعرے، کیا بات، علامہ صاحب اللہ سے ڈر. مغرب کے وقت روک رہا ہے، تیرے نبی نے کہا چلو، تو کہتا ہے رک. پیغمبر کہیں چلو، آپ کہیں رک. ادھا تو گھر چ ٹبر نہیں کرتا، پیو کہے کہ پت ٹرو تو ماں کہے نہیں جانا. کلیش ہو جاتا ہے گھر میں. باپ کہے سکول جانا ہے، ماں کہے نہیں آج نہیں میرے پوت نے جانا. اس چیز کو تربیت کے خلاف سمجھا جاتا ہے. تو نبی کے خلاف امتی ہو کے کہہ رہا نہیں کرنا جائے، وہ نہیں کرنا، ایسے نہیں کرنا، یہ نہیں ہونا. اور جو تیرے نبی نے نہیں کیا اور روکا ہے وہ کرنا جائے. میرے بھائی تیرے پیغمبر نے فرض نماز کے بعد فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء جماعت کروانے کے بعد مصلی پہ بیٹھ کے پوری لائف میں کبھی بھی ہاتھ اٹھا کے دن میں 5 نمازوں میں اگر چاہتے تو دعا نہیں کروا سکتے تھے. جس پیغمبر نے عرفات میں کھڑا کر دیا تھا، سواری پہ چڑھ کے عصر سے لے کے مغرب تلک دعائیں کروائیں. جس پیغمبر نے 10 تاریخ کو جمرہ کبریٰ کے پاس دعا کروائی، جس پیغمبر نے آرڈر لگایا عید الفطر ہو یا عید الاضحیٰ ہو، نماز پڑھنی ہے یا نہیں پڑھنی، مردوں نے عورتوں نے، عورتیں نکلیں، مرد تو جائیں عورتیں بھی نکلیں. آقا جنہوں نے نہیں پڑھنی کہا وہ بھی جائیں، کہا جن کے پاس کپڑا دوپٹہ برقع نہیں کہا وہ بھی جائیں. آقا نماز ہی نہیں پڑھنی کہا سائڈ پہ بیٹھ جائیں، خطبہ ہوگا، دعا ہوگی، دعا میں شریک ہوں. اتنی زبردستی کروائی. وہ پیغمبر نہیں کہہ سکتے تھے مولوی صاحب فجر تو بعد لازمی دعا کرونی جائے؟ ایک روایت نہیں کو مل سکتی تھی؟ 1.25 لاکھ صحابہ ہیں اور تیرے محبوب کہہ رہے ہیں ہر نماز کے بعد انفرادی ذکر ہے، 15-20 منٹ لگتے ہیں بس. اللہم انت السلام و منک السلام 2 مرتبہ منہ پہ ہاتھ پھیرے. اے مولوی صاحب جی دعا بہت دل نال کراندے نے.
اور جو 15 منٹ بیٹھ کے سنت کے مطابق ذکر کر رہا ہے یہ دعا کا منکر ہے جی، انہیں دعا نہیں منگی، انہیں منگائی نہیں جی، اسی پہ رولا پھڈا ڈال کے بیٹھے ہیں۔ دعا اصل ہے، دعا ثابت ہے، دعا فرض ہے، دعا کا طریقہ سنت ہے، مصطفیٰ سے پوچھ کب کہاں اور کیسے کرنی ہے، اپنی مرضیاں بیچ میں ایڈ نہ کر۔ ایک ثابت شدہ عمل فرض بھی ہو، سنت بھی ہو، دلیل بھی ہو، آیت میں حکم ہو، روایت سے ثابت ہو، لیکن اگر آپ اس کی 5 چیزیں اس میں ایڈ کر دے، سنت طریقے میں ثابت، دعا ثابت ہے، آپ مکان کی قید مسجد میں، زمان کی قید فرض نماز کے بعد، دوام کی قید کے ہمیشہ دعا مانگنی ہے، پھر اس کی دعوت منگو بھائی، جو نہ مانگے یہ منکر، اس کو برا بھلا کہیں تو یہ 5 چیزیں جب ایک ثابت شدہ چیز میں ایڈ کرتے ہیں تو اس کو بدعت بنا دیتی ہیں، باقی دعا بدعت نہیں ہے، یہ جو تیرے سٹائل ہے نا یہ بدعت ہے، اور بدعت دین میں ہوتی ہے دنیا میں نہیں، دنیا میں جدت چاہیے، جدید سے جدید لا وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، دنیا میں تیرے لیے رب ہر جدید سے جدید پیدا کرے گا جو تیری سائنس بھی نہیں جانتی، تیری عقل اور دماغ کو بھی علم نہیں، اس میں سے جائز اور حلال کا پتہ شریعت سے کرنا، جائز کیا ہے حرام کیا ہے دنیا میں چلے گا۔ کل پرسوں سے کافی ساری چیزیں پڑھ رہا ہوں مزے کی، کچھ پیجز سے یہ خبر لگی کہ ماشاءاللہ سعودیہ جیت گیا، اس کے جشن میں چھٹی ہے، لاؤ وہابیو اس کی دلیل لاؤ، عید میلاد النبی پہ چھٹی حرام ہے، فٹ بال جیت جاؤ تو جائز ہے، وہاں پہ جشن منانا حرام ہے، یہاں پہ جشن منانا ضروری ہے۔ تیری اس سوچ کے اوپر قربان جاؤں، یہ تیری دنیا ہے، تو ہفتہ چھٹی کر، میں روکتا نہیں، لیکن جس کے کام کر رہا ہے اس سے چھٹی تجھے لینی پڑے گی۔ تیرے رب نے فرض نماز میں پورے 365 دن میں ایک بھی چھٹی دی ہو تو مجھے بتا، نہیں دیتا چھٹی، مردوں کو کوئی چھٹی نہیں، عورت کے اوپر ایمرجنسی ہے، پرابلم ہے، ایام ہے، بناتے آدم کے ساتھ ایک مسئلہ ہے، وہ پڑھنا بھی چاہے تو کہا نہیں پڑھنی، وہ پڑھنا بھی چاہے تو کہا نہیں پڑھنی، مرضی مالک دی، تو کون ہوتا ہے اٹھ کر کے باتیں بنائے کرے؟ تو سنت سے اتنی نفرت نہ کرو کہ خوشی اور غمی کے معیار بنا کے بیٹھ جاؤ۔ فرض بھی ادا کرنا ہے تو پیغمبر کے طریقے پہ، روزے کی مثال لے لیں، کتنا ایزی ہے جی، اعلان ہوتا ہے باقاعدہ مسجد میں، جب ہماری اذان ہوتی ہے نا بعض محلوں میں لوگ اعلان کر دیتے ہیں حضرات روزہ نہ کھولے آجے، اے دوجی پارٹی دی اذان ہے، آپ کے روزے خراب ہو جائیں گے، سارا دن دا سانبیا 5 منٹاں چ ضائع نہ کر لیا جائے، ٹھیک ہے۔ اس مولانا سے کوئی پوچھے یار 80% بندے تیری مان دینے دا مطلب اے وے کہ تو اللہ اور اس دے رسول دی مخالفت ہی ہر گل منوانی، یہی مولانا میرے ساتھ پڑھاتے ہیں، چھٹی جب ہوتی ہے نا ہر پیریڈ 5 منٹ پہلے چھڑ دیں گے، تو چھٹی ویلے جدو پورے ٹائم تے گیٹ کھلنا اس تو پہلے گیٹ والے نو کہہ کہ یار چل ٹھیک ہے شاباش، اگے گڈی لائی ہوندی، جو ہی گیٹ کھلا چل، ادھر چھٹی تو چھٹی، تیرے محبوب کہیں ذہب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر انشاءاللہ، ادھر سورج کی ٹکی یا غروب نہیں، ادھر اذان نہیں، ادھر کھجور منہ میں نہیں، اور چھٹی، ذہب الظمأ وابتلت العروق، تیرے نبی کی رگیں تازہ ہو گئی سورج کے غروب ہوتے، کہندا احتیاط بھائی 5 منٹ اور کاٹ لو، پھر کہندا اسی چنگے ہیں ساڈے چ اتنا صبر ہے، میں نے کہا تیرے نالوں پھر 10 منٹ والا بہتا چنگا ہے، بات صبر کی ہوتی تو میں اگلے دن بھی تجھے صبر کر کے دکھاتا، اگلی رات بھی صبر کر کے دکھاتا، اگلی بھی کرتا، مقابلہ صبر میں نہیں مقابلہ سنت میں ہے، علیکم بسنتی، تیرے نبی نے یہ احتیاطیں نہیں برتی، اور روزہ رکھتے ہوئے محبوب کہہ رہے ہیں کوئی لیٹ اٹھیا کوئی مسئلہ بن گیا ہاتھ چ ڈونگا پیالہ ہے، اذان ہون بھی ڈئی تو کھا پی لو، سونے کہندے کھا پی لو، حضرات کھانا پینا بند کر دیں، جی کسی نے آ کے پوچھ لیا جی اج میرے نالو، کہندا تیرا روزہ ہی نہیں ہوا، حضور تو اتنا تک کہہ رہے ہیں کہ بھول کے کھا بیٹھا ہے نا دن کو جاری رکھ، تیرے رب نے کھلایا پلایا بھول کے نا چلو کوئی بات نہیں، ادھر فتح دم پہ گیا، حج پہ دم، عمرے میں دم پہ دم،
سنت طریقہ یہ ہے کہ عمرہ جس میقات سے اندر داخل ہو آتے ہوئے احرام باندھ لو، عمرہ کر لو. اور اللہ کا شکر ہے کبھی کثرت عمرہ اس وجہ سے نہیں. ساڈے ویر اتوں گئے ہوں کوئی لاکھ 2 4 5 لایا ہوں کہندے پورا کرو. کنے عمرے کیتے؟ کہندا جی ماشاءاللہ 35 عمرے کر آیا. 7 دن 35 عمرے جی. میں بھاجی ادھروں کردا سی چکر کڈیا، ادھروں ٹینڈ کرائی، اتوں پھر بہ جاندا سی. مسجد عائشہ پھر احرام پھر عمرہ، پھر احرام پھر عمرہ. میں نے کہا یار اس کی تو اجازت نہیں، مرد کو تو بالکل بھی نہیں. کہندا کنہاں نوں ہے؟ میں کہ اس عورت کو جس کو ایام یا ماہواری احرام کے دوران آ جائے اور وہ نہیں کر سکی، اس کو تو اجازت ہے کہ چلے. گنجائش ہے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے بھیجا تھا، 7 بھائی گئے تھے، بھائی احرام باندھ کے نہیں آیا تھا، صرف سیدہ باندھ کے آئی تھی. یہ آپ نے کیا کیا؟ کہندے بھاجی تسی اوداں ہی کوئی ساڈی شے گننی نہیں ہوندی. بھائی کثرت تعداد نہیں ہے. تیرے نبی کی سنت پوری زندگی میں صرف 4 عمرے، اور تو اور میں چلے عمرے پہ گیا ہے، اتفاقاً گیا ہے، کر لے. مدینے گیا ہے، واپس لوٹ رہا ہے، کر لے. طائف گیا ہے، چلے واپسی پہ جیرانہ آ گیا ہے، کر لے. لیکن آنا تے پھر جانا تے آنا تے پھر جانا. یہ ادا ہی ہے کہ پیپر ایک ہوئے اج یہ 8 پیپر کٹھا ہی دے آیا. میں سارے پیپر دے آیا ہوں. پھر امتحان میں جا کے گھروں ہو کے امی نو دس کے امی میں پیپر دین چلیا، پھر جاوے امی میں پیپر دین چلیا، ابا جی میں پیپر دین چلیا. سنت سے اتنی نفرت نہ کر، بدعت کو اتنا پروموٹ نہ کر. تو نے کسی کا کلمہ پڑھا ہے، تو نے کسی کو جو ہے وہ ہاتھ دیا ہے، تو نے کسی کے ساتھ مصافحہ کیا ہے، تو نے کسی کو دل دیا ہے. اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں سمجھ کی توفیق دے. اگلی ملاقات میں یاروں نے جو خوشی اور غمی میں بدعتیں بنا کے سنت کا قتل عام کیا ہے، اس حوالے سے انشاءاللہ ملاقات ہوگی. اقول قولی ھذا وآخر دعوانا ان الحمد للہ. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. احباب گرامی، قرآن مجید کا انداز ہے کہ یہ حق بیان کرتا ہے. لوگ کیا کمنٹس پاس کرتے ہیں کہنے دو. کبھی بیان بھی کر دیتا ہے سیقول الناس، لوگ بڑی جلدی کہیں گے انہوں نے قبلہ کیوں بدلا ہے، باپ دادا ادھر تھے، یہ کدھر ہو گئے ہیں. قرآن جواب بھی دیتا ہے، بڑا اچھا انداز ہے. میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام پہ جب کوئی کمنٹس پاس ہوتے تھے تو آپ کئی دفعہ خاموشی اختیار کر لیتے تھے. گالی دی گئی چپ. پچھلے دنوں 2 4 دوست ملے، ان میں سے ایک غیر مسلم تھے اور ایک کو ہماری پارلیمنٹ نے غیر مسلم قرار دیا ہوا ہے، اور ایک اپنے مسالک میں سے. کہندے سائی صاحب تواڈے نال ایک شکوہ ہے. میں کہا جی. کہندے تسی پھٹی بہت پوچھ دے ہو. اور نویں نوجوانوں تو نہیں سمجھ آنی پھٹی پوچھنی کی ہوندی ہے. جنہاں نے پوچیاں نے، جنہاں نے سکھائیاں نے. جی صحیح پھٹی نہیں سی نا پوچھی ہوندی تے استاد ہتھاں تے مار دے سی کہ پہلے لفظ نہیں دسنے چاہیے، اتنے گاچ نہیں لا، چنگی طرح اینو پوچھ، اینو دھوپے سکھا. گھر دی پوچھی پھر دوبارہ اتنے پہنچواندے سی. ہون اتنے لکھ صاف ستھرا. اور میرے بھائی جہاں بدعت ہوگی وہ پوچھنی پڑے گی. اوپر سنت کا رنگ چڑھانے کے لیے ضروری ہے. صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ. تیرے گھر میں اگر کوئی دیوار کو رنگ کرے اور پہلے رنگ کے اوپر ویسے ہی کوڑ لگا دے تو آپ کو برا لگے گا. اینو پہلے کھرچ، ریگ مال بھر، مار اس کو صاف کر، پٹین بھر، پھر ریگ مال مار، سوا برابر کر، پھر رنگ چڑھا، پھر دوسرا کوڑ، پھر تیسرا کوڑ. پاجی گال کڈی نہیں، مندہ بولیا نہیں، بری نیت نہیں. جو غلط ہے انہوں غلط کہنا تے انہوں کچا کرنا. میں تے میرے سارے بچیاں دی تقریباً کدی نہ کدی ہڈی دا جو ٹوٹن دا مسئلہ بنیا. میں گیا جراح کے پاس، 12 بیٹھے ہوئے تھے ایک جگہ پہ، انہوں نے جوڑی غلط جوڑ گئی. کچھ عرصے کے بعد میں ایکس رے کروایا ڈاکٹر کو. کہندا کیڑے پاگل کول ٹر گیا سی. میں کہ سر وہ ہڈیاں دا جوڑ دا ہے، بڑا اچھا ہے. کہندا آ ویکھ. پھر میں کہا جی ہن
کہندا انہاں کول ہی لے جا. میں لے گیا ایک اور کے پاس, کہندا جی اینوں توڑنا پینا. میں کہا کیوں؟ کہندا غلط جوڑ گئی ہے. میں کہا کداں توڑو گے؟ کہندے پہلے کچی کریں گے, کچھ پٹیاں کر کے کچی کریں گے. کچی کرنے کے بعد اچانک اس نے اتنی بے دردی سے جھٹکا دیا کہ وہاں سے ٹوٹی, پھر کھینچا, پھر نئی جگہ جوڑی. باجی غلط جگہ تے ہڈی جوڑ جائے تو کچی کرنی پیندی ہے, تو کھچنی توڑنی پیندی ہے, تو پھر جوڑ دیاں پیڑ تے ہوندی ہے. تھوڑا چیخے تھے مشرکین مکہ, کفار مکہ سارے چیخے تھے, کیونکہ پیغمبر نے بندوں کو بندوں کے دوارے سے جو توڑ کے کچا کر کے پھر ان پہ توحید کا رنگ چڑھا کے جب رب سے جوڑا تھا تو چیخیں نکل گئی تھیں. ہم آپ کو کہیں اور نہیں جوڑ رہے معذرت کے ساتھ, نہ ماں باپ کے ساتھ, نہ بہن بھائیوں کے ساتھ, نہ کوئی اپنے جو ہے وہ کسی مسلک کے ساتھ. جوڑنا چاہتے ہیں تو توحید و سنت کے ساتھ, آپ کے کلمے کے ساتھ, کتاب و سنت کے ساتھ. آپ خود تھوڑی سی کوشش کر لیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا ہڈی جڑی کہاں ٹیڑھی ہے, اور آپ کے ساتھ مخلص ہوں گے تو پھر لنگ مارن نالو تو کتے چنگا نا ایک دفعہ توڑا کے بندہ صحیح جگہ تے جوڑ پو آ کے برابر کروا کے چلے. تو مومن کی شان اڑنا نہیں ہوتی, مومن کی شان ماننا ہوتی ہے. اللہ مجھے اور آپ کو کتاب و سنت کی صحیح سمجھ دے دے, اللہ اور اس کے رسول کا فالوور بنا دے, سنت کا صحیح راہی بنا دے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب.